السلام علیکم دوستوں، ایسا ہی ویڈیو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اے ابراہیم، اپنے 7 سال کے بچے کو ذبح کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیوی اور دودھ پیتے بچے کو ایک ویران علاقے میں چھوڑ دیا اور پھر فلسطین واپس چلے آئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ مکہ کے ویران علاقے میں ہر روز اس جگہ کو دیکھ کر اپنے شوہر کو یاد کرتی۔ اس ویران علاقے میں ان کا کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو بہت یاد کرتے اور اللہ سے اپنے بیوی بچے کے لیے دعا کرتے۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1 سال بعد اللہ نے مکہ جانے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دے دی، لیکن صرف بیوی بچے کو دیکھ کر واپس آنے کو کہا، رکنے کی اجازت نہیں ملی۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی، وہ بہت خوش ہوئے اور اونٹنی کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ 1 مہینے کے سفر کے بعد مکہ کے اس ویران علاقے میں پہنچے جہاں پر انہوں نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑا تھا۔ بیوی نے جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگیں کہ آپ نیچے اتر آئیں۔ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری بیوی، میرا بچہ کیسا ہے؟ میں نیچے نہیں اتروں گا، کھڑے کھڑے ملنے کی اجازت ملی ہے۔ شوہر کی بات کو سن کر حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہوئیں، لیکن پھر بھی انہوں نے خدا کا شکر کیا اور دل ہی دل کہنے لگیں کہ میں اپنے اللہ کے لیے ہر پریشانی کو صبر کروں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو بڑی حسرت سے دیکھنے لگے اور بچے کو پیار دلار کرنے لگے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال کی ہو چکی تھی اور پھر بیوی بچوں سے ملنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس لوٹنے لگے اور اپنے بیوی بچوں کو اسی ویران علاقے میں اللہ کے سہارے چھوڑ گئے۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی کہ اتنے دنوں کے بعد ملنے بھی آئے تو اونٹ سے اترے بھی نہ اور کھڑے کھڑے ملاقات کر کے واپس چلے گئے۔ تب بھی حضرت ہاجرہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے دعا کرتی ہیں۔ ایسے وقت گزر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اور حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے ساتھ اس سنسان ویران علاقے میں 7 سال گزار چکی تھیں اور آپ کے بچے کی عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 سال کے ہو چکے تھے۔ ان 7 سالوں کے بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر دوبارہ مکہ واپس آنے کی اجازت نہ ملی اور وہ اپنے بیوی بچے کو یاد کرتے رہے۔ پیارے دوستوں، اس 90 سال کی عمر میں اگر کسی کو اللہ نے ایک اولاد عطا کی ہو اور پھر اس کو کسی ویران سنسان جگہ پر چھوڑ کر کے چلے آئیں تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، یا آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بتائے راستے پر اپنے بیوی بچے سے دور رہتے ہیں۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے راہ میں قربان کرو۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اگلی صبح 100 بکریوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اگلی رات پھر آپ سوتے ہیں تو وہی خواب پھر سے دیکھتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے راہ میں قربان کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اگلے صبح 100 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کی۔ پھر تیسری رات سوتے ہیں تو وہی خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، جو تمہیں سب سے قیمتی چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے۔ آپ سوچنے لگے کہ میری سب سے قیمتی چیز میرا بچہ ہے، اور میں سمجھ گیا کہ یہ اشارہ میرے بچے اسماعیل کی طرف ہے، کیونکہ مجھے دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ پسند اور محبت
اپنے بچے اسماعیل سے ہے، اور ہر کسی کو دوستوں اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس لیے شاید اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ تیسری رات خواب دیکھنے کے اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیز دار چھری لی اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی کے ہر قدم پر آپ کے دل میں کیسے تیر چل رہے ہوں گے۔ ایک طرف آپ اپنے دل کے ٹکڑے، جو اتنے سالوں کے بعد اللہ نے آپ کو ایک اولاد دیا، وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہوں۔ وہ وقت کیسا رہا ہوگا دوستوں۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے امی جان حضرت ہاجرہ سے پوچھا کرتے تھے کہ اے امی جان، میرے ابو کون ہیں؟ وہ کہاں ہیں اس وقت؟ اور میں اپنے ابو جان سے کب ملوں گا؟ کب مجھ سے ملنے آئیں گے؟ تبھی حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کو کہتی ہیں، بیٹا پریشان نہ ہو، وہ ایک دن آپ کے ابو جان آپ سے ملنے ضرور آئیں گے۔ پیارے دوستوں، اس ماں کے لیے کیسی گھڑی رہی ہوگی جب اپنے بیٹے کو یہ سمجھا رہی ہوتی ہوں گی، اور ایک ہم ہیں جو اللہ کی راہ میں ایک بکرے کو بھی قربان نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے کا سفر کر کے اپنے بیوی بچے کے پاس مکہ پہنچے۔ حضرت ہاجرہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ حضرت اسماعیل نے بھی پہلی بار اپنے ابو جان کو دیکھا تھا، اس لیے ان کی خوشی کا بھی ٹھکانہ نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ سے اتر کر اپنے بیٹے اسماعیل کو گود میں اٹھا کر گلے سے لگایا اور پھر ان کو چومنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اے میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر دو، ان کو نیا کپڑا پہنا دو اور خوشبو لگا دو، میں آج انہیں گھمانے لے جاؤں گا اور اپنے دوست کے یہاں دعوت پہ لے جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آج ان کے بچے حضرت اسماعیل کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ جو بچہ ان دونوں میاں بیوی کی آنکھوں کا بڑھاپے میں تارا ہے، آج اسے اللہ کے راہ میں جب قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر مینا وادی کی طرف چل پڑے۔ حضرت اسماعیل بھی بہت خوشی اپنے ابو جان کے ساتھ جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور پھر کبھی کبھی اپنے بچے کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ میں تو اب اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تبھی شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور بولا، اے بی بی ہاجرہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ کسی دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے کو مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے مار سکتا ہے؟ تبھی شیطان نے کہا، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا ہے، اللہ نے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے کہا ہے۔ تبھی حضرت ہاجرہ نے شیطان کو لعنت بھیجتے ہوئے کہنے لگیں، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے گیا ہے تو ایسے ہزاروں بیٹے اللہ کے راہ میں قربان ہوں۔ تب شیطان حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور بولا، اے حضرت اسماعیل، تمہارے ابو جان تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ اگر میرے ابو جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ تب شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، اے حضرت ابراہیم،
تم اپنے پیارے سے بیٹے کو کیوں مارنے کے لیے لے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ قربانی قبول ہوگی کہ نہیں؟ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو لعنت بھیجتے ہوئے پتھر مارا۔ تبھی سے حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا، ابو جان، میری آپ سے ایک التجا ہے کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں اور اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں اور اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ کر چھری اٹھا کے آسمان کی اور کہا کہ اے اللہ، ایسے ہزاروں اسماعیل آپ کی راہ میں قربان کر دوں۔ تبھی اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، جنت سے ایک جانور لے جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا کے اس جانور کو اس جگہ پر لٹا دو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پاس ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی اور خون کا قطرہ ہاتھوں میں لگا تو آپ نے اپنے آنکھوں کی پٹی ہٹائی اور آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل الگ کھڑے ہوئے ہیں اور اس جگہ پر ایک دمبا کٹا ہوا جسے ہم بھیڑ کہتے ہیں۔ غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، یہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا تمہاری قربانی کو، اور یہ سنت ہر سال بندے کرتے رہیں گے، اس لیے ہم آپ اللہ کی راہ میں ہر سال قربانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری قربانی قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کیسا لگا؟ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔